سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ اتنا مکمل اور اکمل دین ہے کہ جس میں نہ صرف عبادات کے مسائل موجود ہیں بلکہ ایک انسان کا جو دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ تعلق کس انداز کا ہونا چاہیے، اس دین نے وہ احکامات بھی بڑے کھل کر بیان کیے اور پھر معاشرہ جس بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے اور معاشرہ جس اصولوں پر برائیوں سے دور ہو سکتا ہے اور نیکیوں کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، وہ تمام اصول بھی اس دین نے بیان کیے، یہاں تک کہ خدمت خلق کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ رب ذوالجلال نے اس بارے میں نازل کیا۔ مکی صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو جہاں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فکر آخرت کا درس دیا، انسان کو اپنے قریب ہونے کا درس دیا اور بتوں سے دور کیا، وہاں رب ذوالجلال نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اصول ہیں وہ بھی بیان کیے کہ معاشرہ کس طرح درست ہوتا ہے اور کس طرح اس معاشرے میں محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہیے، یہ تمام اصول رب ذوالجلال نے مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، یہاں تک کہ درختوں کے اور جانوروں کے حقوق بھی اس دین کے اندر موجود ہیں۔ جہاں انسان کے حقوق کا تعلق ہے، یہ تو معاملہ بڑا آگے کا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بیان کیے۔ انسان کسی بھی روپ میں ہو، باپ ہے، وہ ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا خامد ہے یا زوجہ ہے، ہر لحاظ سے اس دین میں انسان کے حقوق موجود ہیں، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے اور یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے حقوق بھی اس دین نے بیان کیے۔ یہ تو انسان کے حقوق ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بیان کیا کہ انسان کسی بھی سایہ دار درخت کے نیچے وہ پیشاب یا پخانہ نہ کرے کہ اس سے بھی دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھل دار درخت کے نیچے کرے گا تو اس سے نقصان پھل کا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے پھل اس نجاست پہ گرے تو وہ کھانے کے قابل نہ رہے۔
یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرے تو اس کی بدبو لوگوں کو اس درخت کے سائے سے دور کر دے. اس بنیاد پر لوگوں کو اس سے تکلیف ہو کہ انہیں سائے کی حاجت ہے، لیکن اس نے پیشاب یا پخانہ کر کے لوگوں کو تکلیف دی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے بھی منع کیا. اور بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ فرمایا کہ عورت کو جہنم میں اس لیے بیچ دیا گیا کہ انسان تو انسان رہے، اس نے ایک جانور کے حقوق کو پامال کیا اور ایک جانور کو تکلیف دی، بلی کو باندھے رکھا، اسے چھوڑا نہیں کہ وہ خود جا کے جو اللہ نے اس کے لیے رزق رکھا ہے وہ کھا لے، نہ خود اسے کچھ کھانے کے لیے چیز دی، بھوکا پیاسا باندھ کے بلی کو ہلاک کر دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں بیچ دیا. تو یہاں تک اس دین میں حقوق جانوروں کے بھی موجود ہیں. آج وہ لوگ کہ جو جانوروں کے حقوق پہ تنظیمیں قائم کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کو حقوق دے رہے ہیں، کسی اور مذہب میں اس قسم کا طریقہ موجود نہیں ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے وہ صدیوں بعد جن حقوق کی تنظیمیں قائم کر کے جنہیں حقوق دینا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے دور میں اپنی ظاہری حیات میں ان تمام حقوق کو مکمل بیان کر دیا ہے. یہاں تک کہ چونٹیوں کے حقوق کو بھی میرے آقا نے بیان کیا کہ جب کسی شخص نے چونٹیوں کی بل کے پاس آگ جلائی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے یہاں آگ جلا کے چونٹیوں کو تکلیف دی ہے. تو اس لحاظ سے یہ دین رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے کہ جہاں ان جانوروں کے یہاں تک حقوق بیان کیے گئے، اس دین میں انسانوں کے حقوق کو رب ذوالجلال نے کس حد تک بیان کیا ہوگا. خدمت خلق کے لحاظ سے تو رب ذوالجلال نے ہمیں اسلوب دیا. تو رب ذوالجلال کا قرب جن کاموں سے میسر آتا ہے ان میں ایک ذریعہ اور ایک سبب خدمت خلق بھی ہے کہ ایک انسان جب کسی کے دکھ کا علاج کرتا ہے، کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے، تو یہ ایسا کام ہے کہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نہ صرف اسے نیکیاں عطا کرتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ کا قرب خاص بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے. رب ذوالجلال کی وہ قدم بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ بڑا پسند ہے، وہ زبان رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہے. جو کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے جو زبان حرکت میں آئے یا ہاتھ حرکت میں آیا یا اس کے قدم حرکت میں آیا، رب ذوالجلال ان اعضاء سے بھی پیار کرتا ہے. تو جن اعضاء سے اللہ کو اتنا پیار ہے، جس انسان کے ساتھ وہ اعضاء لگے ہیں، رب ذوالجلال اس انسان سے پھر کتنا پیار کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اسلام میں خدمت خلق کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی تعلیمات مکمل نہیں ہوتی. آج ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے محض عبادات کو ہی پورا دین سمجھ لیا اور حقوق العباد کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ کی. حالانکہ دیکھا جائے تو دین اسلام کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو اعتقادات ہے، عقائد ہے کہ بندے کا نظریہ ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ درست ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں. پھر جو بھی اعتقادات کے لحاظ سے ہمارے عقائد ہیں وہ سارے نظریات اس کے ٹھیک ہوں. اس کے بعد معاملات، دوسرا پہلو عبادات کا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. پھر تیسرا پہلو معاملات کا ہے. اب ایک بندہ کے جس نے دین اسلام کے 2 پہلو پر تو عمل کر لیا، اعتقادات بھی اس کے ٹھیک ہے، عبادت بھی وہ شب و روز اللہ کی کرتا ہے،
لیکن اس کا نام اعمال، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں حقوق العباد کے لحاظ سے اس کا نام اعمال خالی ہے، لوگوں کے حقوق کا اس نے کوئی خیال نہیں کیا۔ تو احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے، اگرچہ وہ عبادات کے ساتھ آئے، اعتقادات بھی اس کے ٹھیک ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو مسکین کہا ہے کہ جو ساری زندگی عبادت تو کرتا رہا لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا نام اعمال عبادات سے بھی بالکل خالی ہو جائے گا، اور ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی وہ بندہ نہیں سونگھ سکتا جو جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں رکھتا۔ لیکن ایک بندہ کی عبادات کے لحاظ سے کمی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا حسن اخلاق، حسن سلوک بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے لیکن لوگ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں کہ بندہ چلا گیا، بڑا اچھے اخلاق والا تھا، جب بھی ملتا تھا بڑا خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتا تھا۔ یہ لوگوں کا بعد میں اس کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا یہ رب کے دربار میں اس کی گواہی ہے، لوگ جیسی گواہی دے دیں اللہ اس کے بارے میں ویسا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذاہب، وہ دین کے جنہوں نے خدمت خلق پہ باقاعدہ انہوں نے تنظیمیں قائم کی ہیں، کسی نے خدمت فاؤنڈیشن کو اس طرح طرح کی نام کی تنظیمیں بنائیں اور وہ اس پہ کام کر کے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، فلاح عامہ کا کام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ان کا آخرت پہ تو اعتقاد ہی نہیں، ان کا یہ یقین ہی نہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر جو نیک عمل کرتے ہیں کل ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں نیکی ملے گی، ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ رب پر بھی ان کا ایمان نہیں، آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں، تو اس بنیاد پر ان کی یہ خدمت خلق کی تنظیمیں قائم کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن ایک طرف بندہ مومن ہے جس کا یہ اعتقاد ہے آج اگر میں کسی کی مشکل حل کروں تو رب ذوالجلال میری آخرت کی مشکل حل کرے گا، آج اگر میں کسی کے کام آؤں کل یہی عمل میرا قبر کے لیے نور ہوگا۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو کام کرے گا یہ اعتقاد رکھ کے تو رب ذوالجلال نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ کا قرب خاص بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو دین اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ کہ جس کا میری ذات پر ایمان ہے، بندہ مومن، وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، اگر اسے دین اسلام میں عمر گزارتے ہوئے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسے یہ یقین ہو، بھروسہ ہو کہ جس دین کے ساتھ میرا تعلق ہے اس دین کے ساتھ جو دیگر میرے بھائی وابستہ ہے، میری پریشانی صرف میری ہی نہیں یہ ان کی بھی ہوگی۔ اگر کوئی مجھے مشکل آتی ہے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے بھائی میرے کام آئیں گے اور میری مشکل کو حل کریں گے۔ تو رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ میرا تعلق ایسے معاشرے کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی مشکل حل مجھے پیش آیا تو اس مشکل کا حل بھی رب ذوالجلال نے میرے لیے فرما دیا ہے۔ اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس پسند کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو رب ذوالجلال ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، ایک دن میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ یہ ساری گفتگو رب ذوالجلال کی ایک بندے کے ساتھ ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
وہ وقت کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اب یہ ساری گفتگو اللہ کی ناراضگی والی رب ذوالجلال اس بندے سے کر رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں دیا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ جب یہ ساری گفتگو ہوگی بندہ کہے گا اے اللہ تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو تو جسم سے پاک ہے، اے اللہ تو تو بھوک پیاس سے تو پاک ہے، یہ ساری صفتیں تو انسان کی ہے، اللہ تو ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہے، پاک ہے، تو پھر یہ گفتگو کیسی ہے؟ وہ خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر جب ایک دن تمہارے دروازے پہ میرا ایک بندہ آیا تھا، اس نے اپنی بھوک کی شکایت کی تھی، تو نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا اور اسے خالی لوٹا دیا۔ یاد کر جب ایک ننگا تجھ سے کپڑا مانگ رہا تھا، تو خود لباس پہنتا تھا، تیرے پاس کافر مقدار میں لباس موجود تھا، لیکن تو نے میرے اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں کیا، اس کی مشکل کو حل نہیں کیا۔ اگر تو اس بندے کو دیتا، میرے بندے کی حاجت کو پورا کرتا، ہاتھ تو میرے بندے کا ہوتا لیکن تیرا دیا ہوا سارا میرے پاس جمع ہو جاتا، تو اپنے بندے کی مشکل حل کرتا، میرے بندے کی مشکل حل کرتا، اس کی حاجت کو پورا کرتا، اس کی بھوک مٹاتا، اس کی پیاس بجھاتا، اس کے کام آ جاتا، اسے کپڑا پہنا دیتا۔ لینے والا ہاتھ تو میرے بندے کا ہوتا لیکن وہ سارا کچھ جو مجھے راضی کرنے کے لیے تو اس بندے کو دیتا، وہ سارا میرے پاس جمع ہو جانا تھا۔ اس لیے چونکہ تو نے میرے بندے کی مشکل کو حل نہیں کیا، آج یہ ساری گفتگو رب ذوالجلال اس بندے کے ساتھ ناراضگی والی کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی نہیں ہوں، میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ تو نے میرے بندے کی مشکلات کو حل نہیں کیا۔ اگر تو اس کی مشکل کو حل کر دیتا، آج نہ صرف میں تم سے راضی ہوتا بلکہ اپنی بارگاہ کا قرب خاص بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من نفسہ ان مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی بھی دنیاوی مشکل کو حل کر دے، آخرت کی نہیں دنیا کی مشکل تھی، اسے حل کر دیا کسی بندے نے، میرے آقا فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، رب ذوالجلال اس کی قیامت والے دن کی ایک مشکل کو حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں ایک دنیا کی مشکل کو حل کرنا معمولی سا کام ہے جس میں ہو سکتا ہے بندے کے پیسے بھی نہ لگے اور اسے اتنی مشقت بھی نہ کرنی پڑے، بغیر کسی مشقت کے وہ مشکل حل ہو جائے، بغیر کسی پیسہ خرچ کیے اس کی وہ مشکل حل ہو جائے۔ آج فرض کرو اگر کسی بندے کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہے، اگلے وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں، لیکن دروازے پہ سائل آ جاتا اور واقع یہ کہے کہ مجھے تو کئی دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، اب یہ بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی وقت کا ہے، تو وہ اپنی اس مشکل کے باوجود بھی وہ ایک وقت کا کھانا بھی اٹھا کے فقیر کو دے دے تو اس کی یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی ایک آخرت کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہو، آج اگرچہ یہ ماحول نہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے کئی وقت کے کھانوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اہتمام ہو جائے، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 پھر فرمایا 700 گنا بڑھا کے اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے۔ یہ اجر تو دنیا کے لحاظ سے ہے، آخرت کے لحاظ سے جو اجر ہے وہ اس کا الگ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دنیا کی مشکل کسی
بندے کی حل کرے، رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اس کی ایک آخرت کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو یہاں دنیا میں کسی کی مشکل حل کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں لحاظ سے بیان کیا۔ دنیا میں کسی کی مشکل حل کرے، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کی دنیا کی مشکل بھی اور آخرت کی مشکل بھی اللہ حل کر دیتا ہے۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال اس کے اوپر آسانی فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان تو یہاں تک ہے، آج اگر کوئی مشکل بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہمارے دروازے پہ آئے اور آ کے کہے کہ میرے ساتھ چلو، تمہارے جانے سے میری یہ مشکل حل ہوگی، تو ہمیں خیال آ جاتا ہے اگر تمہارے ساتھ چلا گیا تو فلاں کام کون کرے گا، میرا فلاں کام بڑا ضروری ہے، وہ کیسے ہوگا، فلاں کام میرا رہ جائے گا، تمہارے ساتھ جانے سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بندہ آج سوچتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا من حاجتہ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے میں لگ جائے، اللہ اس کی مشکل کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 لبیک۔ فرمایا جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرے، رب ذوالجلال اس کی مشکل کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب بندہ چلا اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے، اب پتہ نہیں وہاں جانے سے وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ اچھی نیت سے گھر سے چل پڑا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب آگے جا کے مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ معاملہ بات کا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی مشکل صرف اس کے ساتھ جانے سے ہی حل فرما دیتا ہے۔ اب وہاں جا کے مشکل جب حل ہو جائے پھر جو اسے اجر ملنا ہے، یہ معاملہ بھی بات کا ہے، لیکن یہ اچھی نیت کر کے کہ چلو تم میرے دروازے پہ آئے ہو، مجھے تم نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تمہارے کام آؤں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ابھی صرف چند قدم اس نے اٹھائے ہیں، اس کا وہ کام جو یہاں بیٹھے ہوئے حل نہیں ہونا تھا، اس کے کرنے سے بھی حل نہیں ہونا تھا، رب ذوالجلال مشکل سے مشکل کام اس بندے کا حل فرما دیتا ہے۔ امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، محو بتاؤ ایت الناس احب الی اللہ، کون سا بندہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ کچھ احادیث میں الفاظ جو اس طرح کے سوالات جو پوچھے گئے تو ان میں یہ الفاظ بھی ہیں، محبوب یہ بتاؤ کون سا بندہ لوگوں میں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پوچھا گیا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہو، جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ لوگوں کے ہاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس سائل کے سوال میں یہ جواب دیا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے قرآن پڑھے، اگرچہ یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، جو نماز کثرت سے پڑھے اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے، جو کثرت سے صدقہ خیرات کرے اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے، لیکن اس موقع پر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ جس سے نفع اٹھائیں، لوگ جس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی جاتا ہے کبھی اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ کوئی اپنی مشکل لے کے چلا جائے، اپنی حاجت لے کے چلا جائے، جہاں تک اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اسے وسعت دی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی پریشانی کو حل کرتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہو اللہ اسے سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، محبوب یہ بتاؤ کاموں میں سے، یہ تو بندوں کے لحاظ سے ہو گیا، اب کاموں میں سے بتاؤ کون سا کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ پہلے پوچھا کہ بندوں کے لحاظ سے اللہ کو محبوب کون ہے، اگر کاموں کے لحاظ سے تو ظاہری بات ہے کہ پہلے میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہوگا وہ بندہ بھی کسی کام کی وجہ سے محبوب ہوگا، تو وہ کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، تو وہ بندہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہاں پوچھا محبوب بتاؤ کام کون سا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیا ہم نماز کثرت سے پڑھیں، کیا راتوں کو جاگیں، کیا ہم نفلی روزے رکھیں، کیا ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اگرچہ یہ سارے کام اللہ کی رضا والے ہیں، لیکن محبوب یہ تو بتاؤ اللہ کاموں میں سے سب سے زیادہ کس کام کو پسند کرتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی علی مسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کاموں میں سب سے زیادہ پسند کام اللہ کو وہ ہے جو کام کر کے کوئی بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے، سبحان اللہ، جس کام کی وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان خوش ہو جائے، اس کے دل کو خوشی پہنچے، اور وہ کام ایسا ہو کہ جو شریعت کے مطابق بھی ہو، ایسا نہیں کہ غیر شرعی کام کرنے سے کوئی خوش ہو تو وہ تو اللہ کو وہ ناراض کر دے گا، یعنی ایسے کام کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، دین اسلام کے مطابق ہے، وہ کام کر کے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دی، تو فرمایا یہ کام ایسا ہے رب ذوالجلال اس کام کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ یہ کام کوئی بہت بڑا ہو، اس کے لیے بہت کثیر پیسے خرچ کرنے پڑے یا وقت دینا پڑے، نہیں، یہ تو معمولی کام سے بھی کسی مسلمان کے دل میں خوشی بندہ داخل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ سفر کر رہا تھا، گاڑی میں سیٹ پہ بیٹھا تھا، کوئی بوڑھا شخص گاڑی میں سوار ہوا، اس نے خود اٹھ کے اس بوڑھے کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا، تو یہ بھی اس کے دل میں اس نے خوشی داخل کی ہے۔ یہ اتنا عظیم کام ہے، رب ذوالجلال اس کام کو بھی سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اگرچہ اس نے اس کام کے لیے اگرچہ تھوڑی سی مشقت ہے، اٹھانی پڑے گی کہ پہلے آرام سے بیٹھا تھا، اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کی مشقت معمولی سی اسے برداشت کرنی پڑی ہے، پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے، لیکن رب ذوالجلال اس کام کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا دیگر کام اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ اس کام سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا یہ عمل بھی اللہ کو پسند ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، او تکشف عنہ کربا، یا اس کی کسی مشکل کو تم حل کر دو، کسی تکلیف کو دور کر دو، کسی مشکل کو حل کر دو، او تقضی عنہ دینا، یا یہ ہے کہ اس کے قرض کو تم ادا کر دو، بندہ مقروض تھا، قرض ادا کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، اسے اللہ نے دیا ہوا تھا، اس نے کہا چلو تمہارا یہ مشکل ہے یہ میں حل کر دیتا ہوں، تمہارا یہ قرض میں اتار دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کا قرض اتار دینا
اللہ تعالیٰ اس کام سے بھی سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اب ایک ہے کہ کسی کا قرض اتار دینا، اس کی الگ فضیلت ہے، اور ایک ہے کہ بندے نے کسی سے قرض لینا ہو تو وقت آ جائے، جو بیاج مقرر تھی وہ وقت آ گیا، اب بندے نے تقاضا کیا کہ تم نے کہا تھا فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اب ادا کرو۔ اس نے کہا ابھی مجھ سے پیسے بنے نہیں، مجھے مہلت دے دو۔ اس نے آسانی کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، اسے جھڑکا نہیں، سختی نہیں کی، نرمی کر دی، کہا جب تمہارا دل کرے دے دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نرمی کرتے ہوئے اسے مہلت دے گا، اگرچہ اسے معاف نہیں کیا، معاف کرنے کا درجہ الگ ہے، ابھی اس نے معاف نہیں کیا، کہا جب ہوگا دے دینا، جتنی مہلت دے گا ہر دن اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ قرض کسی سے 1 لاکھ لینا ہو، اس نے مہلت دے دی، جاؤ جب دل کرے دے دینا۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ادا کیا، اب اس کے نام اعمال میں 1 مہینے کے جتنے دن ہیں ہر دن اللہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف مہلت دینے پہ جب اتنا ثواب ملے، جب کسی کو معاف کر دیا جائے یا کسی کی طرف سے کوئی بندہ قرض اتار دے تو رب ذوالجلال اس بندے کو کتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کاموں میں سے جو کام اللہ کو محبوب ہے ان میں سے یہ بھی ہے او تکرم عنہ جوعا، فرمایا کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، فرمایا یہ کام بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ رب ذوالجلال دیگر کاموں سے اتنا محبت نہیں کرتا جتنی محبت رب ذوالجلال کو اس کام سے ہے کہ کسی نے اپنی بھوک کی شکایت کی، اس نے اس شکایت کو دور کرتے ہوئے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ رب ذوالجلال اس کام سے بھی سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں اپنے فرمان میں خدمت خلق کا درس دیا، وہاں جو میرے آقا علیہ السلام کی اپنی تمنا ہے، جو اپنی چاہت ہے، میرے آقا نے وہ بھی بیان کی کہ میری تمنا کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، خدمت خلق کے لحاظ سے میرا جذبہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس میرا کوئی صحابی آ جائے کوئی مشکل لے کے اور مجھے کہے کہ محبوب میرے ساتھ چلو، میری یہ مشکل ہے، یہ مشکل حل کر دو، تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کے ساتھ چلنا اور اس کی مشکل کو حل کرنا یہ اتنا پسند ہے، اتنا اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا جتنا اس بندے کی مشکل کو حل کرنا پسند کرتا ہوں۔ ایک ہے عام مسجد میں اعتکاف بیٹھنا اور ایک ہے مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا۔ وہ مسجد کے جہاں ایک نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے، وہ مسجد کے جس کے ساتھ میرے آقا کو اتنی محبت فرمایا کہ اس مسجد میں میں اعتکاف بیٹھوں مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنا میں اپنے بھائی کی مشکل حل کروں اس کے ساتھ چل کے، جتنا مجھے یہ محبوب ہے، فرمایا اتنا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مجھے محبوب نہیں ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہ جملہ اس کے اندر کتنے اسرار و رموز ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کر دیے کہ یہ دین صرف مسجد کا دین نہیں، یہ دین تو گھر کا دین بھی ہے، یہ دین تو بازار کا دین بھی ہے، یہ دین تو گلی محلے کا دین بھی ہے، یہ دین معاشرے کا دین بھی ہے۔ یہی نہیں کہ بندہ صرف مسجد سے لگا رہے اور کہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، یہ وہ دین ہے کہ بعض اوقات مسجد میں بیٹھنا اس پہ اللہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا بازار جا کے کسی کی مشکل کو حل کرنے پہ اللہ اجر دیتا ہے۔ اگرچہ مسجد میں بیٹھنے پہ جتنی دیر بیٹھا رہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس سے بڑھ کر بھی معاملہ بن جاتا ہے کہ اعتکاف بندہ بیٹھا ہو مسجد میں، اس موقف پہ اتنی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنا اس بندے پہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو حل فرما رہا ہے۔ اس سلسلہ میں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی کل نفس فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، فرمایا کہ ہر نفس کے اوپر، ہر جان کے اوپر جب بھی اس کے اوپر سورج طلوع ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر روز ہر جان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا علی الزام کے لیے آتا ہے، علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر، فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، یعنی ایسا نہیں کہ جب سورج نہ نکلے بادل بنے ہوئے ہیں تو صدقہ کرنا ضروری نہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز جب بھی دن نکلے ہر جان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر نفس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این اتصدق لیس لنا اموال، میں صدقہ کیسے کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں۔ ہر بندہ تو صدقہ نہیں کر سکتا، یہ صدقہ تو وہ کر سکتا جس کے پاس مال ہو، تو وہ ہر روز صدقہ کر سکے گا۔ اب ایک بندہ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ ہر روز صدقہ کیسے کرے؟ تو محبوب کیسے ہم صدقہ کریں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی صدقے کا مفہوم جو تم سمجھے ہو وہ نہیں ہے، صدقہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ جیب سے پیسے نکال کے کسی فقیر کو دے دینا یا مال اللہ کی راہ میں دینا، یہی صدقہ نہیں ہے۔ صدقے کا مفہوم جو تم سمجھے ہو وہ نہیں، بلکہ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا صدقے کے بہت سے شعبے ہیں۔ ان من ابواب الصدقۃ التکبیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا صدقہ تو یہ ہے کہ تم بیٹھ کے اللہ اکبر کا ورد کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم بیٹھ کے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم بیٹھ کے الحمدللہ کی تسبیح پڑھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا حول ولا قوت واستغفر اللہ، یہ تسبیح پڑھتے رہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان تسبیحات پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں یہی نہیں، صدقے کا مفہوم تو اور بھی بڑا ہے۔ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَزْمَ وَالْحَجَرَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ یہ ہے چلتے چلتے خود تم مسجد جا رہے ہو، کسی کو نماز کی دعوت دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ خود تم نیکی کی طرف جا رہے ہو، چلتے چلتے کسی کو نیکی کی دعوت دے دو، کسی کو برائی سے روک دو، رب ذوالجلال تمہیں اس کام پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو یہ بھی ہے وَتَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ۔ تم رستے میں گزر رہے تھے، تم نے دیکھا کہ رستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے جس سے کسی مومن کو گزرتے ہوئے تکلیف آ سکتی ہے، تم نے چلتے چلتے اس کانٹے کو دور کر دیا، اس ہڈی کو دور کر دیا، اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے معمولی کام کیا ہے، رب ذوالجلال اس کام پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تعزل الشوکۃ عن طریق الناس والعزم والحجر، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، کانٹے کو ہٹا دینا، ہڈی کو دور کر دینا یا پتھر ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِ الْعَامَى، کوئی نبی نہ تھا، اس نے کہا مجھے سڑک پار کروا دو یا مجھے فلاں جگہ میں نے جانا ہے وہاں چھوڑا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے خود بھی بڑی جلدی ہے، تم نے ہاتھ پکڑا اس نبی نے کا اور اسے راستہ دکھا دیا، منزل تک پہنچا دیا، سڑک پار کروا دی۔ یہ معمولی کام نہیں، اللہ اس کام پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهُوا، فرمایا کسی گونگے بہرے کو تم اشاروں سے جیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے ویسے تم اس کو سمجھاتے رہے، یعنی تم اس پہ اکتاہٹ پہ نہیں آئے، بے چینی تم نے محسوس نہیں کی، کب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا، سن یہ صدقہ نہیں، اسے اشارے کر کر کے میں تھک گیا، اسے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی،
مگر تم اس کو سناتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ یفقہوا، یہاں تک کہ اس کی سمجھ میں تمہاری بات آ گئی۔ یہ بھی معمولی کام نہیں، اللہ اس کام پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقے کا شعبہ ایک ہی نہیں کہ مال خرچ کرنے پہ ہی صدقے کا ثواب نہیں ہے، معمولی کام ہے۔ اگرچہ تم اکیلے بیٹھے ہو، صدقے کا یہ ایسا نیکی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یعنی معاملہ کرنے کا موقع نہیں بھی ہے، اکیلے بیٹھے ہو، تو صدقے والی نیکی تو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو سکتی ہے۔ جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، وہاں بیٹھے تم تسبیح پڑھو، وہاں بیٹھے تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جو الفاظ تم بولتے جاؤ گے، رب ذوالجلال ہر لفظ پہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری صورتیں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، اور آج ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے چلے لگانے پڑتے ہیں، یا اس کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے شعبے بیان کیے، اور میں کسی مسلمان کی مشکل کو حل کر دو، میرا رب تو اس کام پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رضا آج حاصل کرنا یہ بڑا آسان ہے، زندگی گزارتے ہوئے آج رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ لیکن جب بندہ قبر میں چلا جائے گا، پھر بندہ کہے کہ میں رب کو راضی کر لوں، پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ تصوف کی کتابوں میں وہ بات بھی لکھی ہے ایک بزرگ کی کہ جب وہ ایک بازار میں کھڑے ہو کے وہ زاروں کے تار رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کا سبب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی رب سے صلح کروانا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رب تو مانتا ہے، بندے ہی نہیں مانتے، بندے رب سے صلح کرنے ہی نہیں چاہتے، یہ توجہ نہیں کرتے اس بات کی طرف۔ رب کہتا ہے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بندے توجہ ہی نہیں کر رہے، تو مجھے بندے کی غفلت پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر اگلے دن کو قبرستان میں وہ بزرگ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آج سبب یہ ہے، آج بھی میں ان قبر والوں کے اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ آج معاملہ الٹ ہے، بندے تو کہتے ہیں ہم رب کو راضی کر لیں، لیکن آج رب ہی نہیں مان رہا، رب کہتے ہیں میں اب ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ لہذا آج وقت ہے، آج رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں موقع فراہم کیے ہیں، معمولی نیکیوں پر بھی رب ذوالجلال کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری صورتیں بیان کر دی، یہاں تک ایک بزرگ نے لکھا کل قیامت کا دن ہوگا، آج ہمیں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اس دنیا میں ہر مومن کو ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتاوے میں ہوں گے اور گناہگار بھی پچھتاوے میں ہوں گے۔ پوچھا گیا گناہگاروں کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیکوکار جو ہے وہ پچھتاوا کیوں کریں گے؟ وہ کہا گیا کہ وہ پچھتاوا اس لیے ہوگا کہ وہ وقت جب اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے کہ رب تو معمولی کاموں پہ کتنی جزا دے رہا ہے، فلاں وقت ہم نے ایک بندے کی مشکل حل کی تھی، آج اللہ نے جنت میں اتنا بڑا مقام دے دیا، آج اللہ نے اس پہ یہ جب دے دیا، وہ نیکوکار بھی پچھتاوا کریں گے ہم نے فلاں دن غفلت میں کیوں گزارا، فلاں دن غفلت میں کیوں گزارا، کاش یہ وقت بھی ہم خدمت خلق میں گزار دیتے، کاش یہ وقت بھی ہم اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیتے۔ لہذا آج وقت ہے نیکیوں کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔